ناظرین، آج بات کریں گے تلنگانہ میں موجود ڈرگس مافیا کے بارے میں اور اس کی مالیاتی نیٹ ورکس اور اس میں تباہ ہوتی نوجوان نسل کے بارے میں۔ دوستو، ہم اکثر سنتے رہتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، لیکن جب یہی سرمایہ منشیات کے دھندے میں لگنے لگے، جب ان کے خواب چرس، گانجا، LSD اور کوکین کے دھوئیں میں تحلیل ہونے لگے، تو پھر وہ قوم ترقی نہیں کرتی بلکہ بکھر جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلیں گے تلنگانہ کے اس اندھیرے گوشے میں جہاں پولیس کی حالیہ کارروائیوں نے منشیات کے اس مافیا کو بے نقاب کیا ہے، جو صرف نشے تک محدود نہیں ہے بلکہ مالیاتی نظام کو بھی گھن کی طرح چاٹ رہا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز اور میں ہوں زعیم الدین احمد۔ تو چلتے ہیں اس کے پہلو نمبر 1 کی طرف، جو خفیہ نیٹ ورکس اور نوجوانوں کو استعمال کرتا ہے۔ جون 10 کو تلنگانہ پولیس اور اینٹی نارکوٹکس بیورو نے گوا میں ایک اہم کارروائی کی۔ یہ کوئی فلمی منظر نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ گوا، حیدرآباد اور وشاکھاپٹنم کے درمیان چلنے والا ڈرگس نیٹ ورک پکڑا گیا، جس کے بیشتر کارندے محض 18 سے 30 سال کے نوجوان نکلے۔ جی ہاں، وہی نوجوان جو تعلیمی یافتہ تھے، کچھ بیرون ملک سے لوٹے تھے، کچھ روزگار کی تلاش میں تھے، اور وہ سیدھے اس دلدل میں دھکیل دیے گئے جہاں سے واپسی اکثر ممکن نہیں ہوتی۔ یہ منشیات صرف صحت کو ہی نہیں برباد کرتی بلکہ یہ کردار، سوچ، خواب، تعلقات اور آخرکار پوری زندگی کو نگل جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے دوسرے پہلو کی طرف، جو حوالہ چینل، نقدی اور نائجیریائی کنیکشن پر مشتمل ہے۔ اسی دن یعنی 10 جون کو ایک اور بڑی پیش رفت ہوئی۔ TGNE یعنی تلنگانہ اینٹی نارکوٹکس بیورو نے گوا میں ایک فلیٹ پر چھاپا مارا۔ واشنگ مشین کھولی گئی اور اس میں سے نکلے 50 لاکھ روپے نقد۔ تحقیقات سے پتا چلا کہ یہ رقم ایک نائجیرین ڈرگ گینگ سے جڑی تھی۔ یہ گینگ بھارت میں منشیات بیچ کر پیسہ کماتا ہے اور پھر حوالہ یعنی غیر قانونی مالیاتی راستوں سے اسے بیرون ملک منتقل کرتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا دھندا نہیں ہے، یہ ایک بین الاقوامی ریکٹ ہے۔ اب اس کے تیسرے پہلو کی طرف، ایمینوئل بیڈیا کو ایک چالاک ایجنٹ کی گرفتاری ہوتی ہے۔ اب یہ کون ہے؟ 11 جون کو پولیس نے نائجیریا سے تعلق رکھنے والے ایک بڑے ایجنٹ ایمینوئل بیڈیا کو گرفتار کیا۔ یہ تیسری مرتبہ بھارت آیا تھا اور اب تک 1.2 کروڑ روپے کا کمیشن حاصل کر چکا تھا۔ یہ اس کا صرف کمیشن تھا۔ اندازہ لگائیے کہ کتنے کی تجارت کی ہوگی اس نے ٹریڈ ٹرانزیکشنز کے نام پر بینکوں کے ذریعے رقم نائجیریا بھیجی۔ ایک مکمل سفید پوش منی لانڈرنگ۔ یہ واضح اشارہ ہے کہ ڈرگ نیٹ ورک صرف گلی کوچوں یا جھونپڑیوں تک محدود نہیں ہے۔ یہ بینکوں، تجارتی اداروں اور حتیٰ کہ بعض مالیاتی افسران کے ذریعے بھی یہ چلتے ہیں۔ اب اس کا چوتھا پہلو، کیا صرف پولیس کافی ہے اس چیز کو روکنے کے لیے؟ یہاں ایک بنیادی سوال کھڑا ہوتا ہے، کیا صرف پولیس یا اینٹی نارکوٹکس بیورو یا عدالتیں اس وبا کو روک سکتی ہیں؟ میرے خیال میں اس وبا کو یہ روک نہیں سکتے۔ ان کے علاوہ والدین کو بھی آگے آنا ہوگا، اپنے بچوں پر نظر رکھنی ہوگی۔ ان کے حلقہ احباب، ان کی راتوں کی جگائی جانے والی اسکرینیں، ان کے بدلتے موڈ، سب کچھ ایک اشارہ دیتے ہیں۔ اساتذہ کو اسکول اور کالج میں صرف نصاب ہی نہیں بلکہ زندگی کی اقدار بھی سکھائی جانی ہوں گی۔ علماء، مشائخ اور موٹیویشنل اسپیکرز کو نشے کے خلاف خطبات اور مہمات کا حصہ بننا ہوگا اور ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے۔ صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلنے والا، اس میں حکومت وقت کو
اور ساتھ ہی این جی اوز کو بھی اس کے خلاف منصوبے بنانے ہوں گے کہ وہ نوجوان نسل کو اس بھیانک نشے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ اور دوسری طرف حکومت کو صرف گرفتاری یا سزائیں دینا نہیں ہے، بلکہ کاؤنسلنگ سینٹرز، ریہیبلیٹیشن سینٹرز اور ساتھ ہی روزگار کے مواقع بھی پیدا کرنے ہوں گے۔ یہ صرف منشیات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قوم کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ دوستو، آج ایمینول بیڈیا کو گرفتار ہوا ہے، کل کوئی اور ہوگا، لیکن اگر سماج خاموش رہا اور نوجوان مایوسی، بے روزگاری اور تنہائی کا شکار رہے تو ہر دن ایک نیا ایمینول پیدا ہوگا۔ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قلم نہیں، سگریٹ ہوگی، ان کی آنکھوں میں خواب نہیں، دھواں ہوگا۔ منشیات سے جنگ پولیس اکیلے نہیں جیت سکتی، یہ پورے معاشرے کی جنگ ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی کو بچا سکتی ہے تو شیئر ضرور کریں، کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ منشیات سے نجات کا اصل راستہ کیا ہے؟ عدالتی کارروائی، والدین کی تربیت یا معاشی اصلاح؟ اور ہاں، ویوز آن نیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی سچائی، ایک نئے زاویے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے زعیم الدین احمد کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔